علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، خطبے کے بعد 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ ان میں سے 3 ذمہ داریاں بندوں کی ہیں، 3 ذمہ داریاں اللہ کی ہیں۔ اللہ نے 6 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، ان میں سے 3 ذمہ داریاں بندوں کی ہیں، 3 ذمہ داریاں اللہ کی ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا اگر میرے بندے تم 3 ذمہ داریوں کو ادا کر دو گے تو میں بھی 3 ذمہ داریوں کو ادا کروں گا، 3 بشارتیں تمہیں دے دوں گا۔ تو چلیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، نمبر 1 ایماندار ہونا، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، نمبر 2 وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی اور سچی بات کرو۔ یہ 3 ذمہ داریاں اللہ نے بندوں پر دی، اور 3 بشارتیں اللہ نے اپنے اوپر لے لی کہ اگر 3 باتوں پر چلو گے 3 بشارتیں تمہیں دوں گا۔ 3 میں سے نمبر 1 یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کرے گا۔ نمبر 2 ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کی بات کو مانے گا، نمبر 3 فقد فاز فوزا عظیما، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کو عطا کر دوں گا۔ ہماری 3 ذمہ داریاں اگر ہوئیں تو اللہ کی طرف سے بھی 3 بشارتیں ہمیں ملیں۔ سب سے پہلے نمبر پر بولا گیا ایماندار ہونا، مومنین کاملین کی جماعت میں شامل ہونا ضروری۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے پر ایماندار ہونا ضروری۔ وہ اس لیے ضروری کیونکہ ایمان کے بغیر نماز نہیں، ایمان کے بغیر حج نہیں، ایمان کے بغیر زکوٰۃ نہیں، ایمان کے بغیر روزہ مکمل نہیں، ایمان کے بغیر تلاوت مکمل نہیں، ایمان کے بغیر صدقہ خیرات مکمل نہیں، ایمان کے بغیر اسلامی اعمال مکمل نہیں۔ ایمان ہونا ضروری۔ ایک انسان پوری زندگی خیر کے کام، اچھے کام کرتا رہے لیکن ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ پوچھتے وہ کیسے؟ ایک اچھا کام مسلمان بھی کرتا ہے، ایک اچھا کام غیر مسلم بھی کرتا ہے، تو مسلمان کو کیا ملے گا، غیر مسلم کو کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان میں ارشاد فرمایا ایک کام مسلمان کرتا ہے، ایک کام غیر مسلم کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی اللہ بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ وہی جب غیر مسلم اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا پورا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نماز
ایمان کے بغیر نہیں، زکوٰۃ ایمان کے بغیر نہیں، حج روزہ ایمان کے بغیر نہیں۔ ایمان مسلمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ نمبر کے ساتھ زیرو لگا دیا جاتا ہے، اور یہ غیر مسلم کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ بنا نمبر کے زیرو لگا دیا جاتا ہے۔ آپ بغیر نمبر کے جتنے بھی زیرو لگا لے بیکار ہے، کوئی فائدہ دے گا؟ وہی پہلے آپ ایک لکھیں بعد میں زیرو لگاتے جائیں، کتنا بڑا فائدہ ہے؟ 1 زیرو سے 10 ہوتا ہے، 2 زیرو سے 100 ہوتا ہے، 3 زیرو سے 1000، 4 زیرو سے 10,000۔ ایمان ہونا ضروری، ایمان کا ہونا بہت ضروری، مومنین کاملین میں شامل ہونا بہت ضروری۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے آیتوں کو نازل کر کر کے سمجھایا، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے پر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا مکمل طریقے پر مومن ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ذمہ داری اللہ نے بندوں کو دی، دوسری ذمہ داری دی تقوی اختیار کرو۔ تقوی بھی تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ اصل التقوی مخافت اللہ، اصل تقوی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہی اصل تقوی ہے۔ ہم جب کسی آفس میں یا کسی کارخانے میں جاتے ہیں تو پہلا ہمارا ذہن اس کی مالک کی طرف جاتا ہے، آفس میں جاتے ہیں تو اس کی ایم ڈی کی طرف جاتا ہے، اسکول میں جاتے ہیں تو پرنسپل کی طرف جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں کا بڑا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اللہ کی طرف اس لیے جانا چاہے کیونکہ اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ اصل التقوی مخافت اللہ، اصل تقوی اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تقوی یہ ہے حرام سے بچنا، حلال پر رہنا۔ حرام سے بچنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جانا بھی تقوی ہے، اور اپنے کھانے کے لیے، اپنے پہننے کے لیے، اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے حلال چیز کو اختیار کرنا بھی تقوی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیتوں کا درست ہونا بھی تقوی ہے۔ نیت درست نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندے کا عمل زیرے جیسا ہے، ایک بندے کا عمل دانے اتنا ہے، لیکن نیت بہت اچھی ہے تو فرماتے ہیں اس کا زیرہ بھی پہاڑ ہے۔ اگر ایک بندے کا عمل پہاڑ جتنا ہے، نیت خراب ہے، تو اس کا پہاڑ جیسا عمل بھی زیرے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ نیت خراب ہے، نیت اچھی نہیں ہے۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ آپ کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سوچ ہی زندگی ہے۔ آدمی کی کوئی سوچ نہیں، کسی بارے میں کوئی فیلنگ نہیں، کوئی احساس نہیں، تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ کوئی خیرات کر رہے ہیں، آپ کی نیت ہے اس خیرات سے ایک اچھا لائے عمل ہمارے سامنے دکھے، کوئی فائدہ ہو جائے، کسی یتیم غریب بچی کی شادی ہو جائے، اس کی زندگی کی بنیادیں کھڑ جائیں، تو یہ آپ کی نیت بہت بڑی ہے۔ آپ کی چھوٹی سی خیرات بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ نیت اچھی ہے تو زیرہ بھی پہاڑ ہے، نیت خراب ہے تو پہاڑ بھی زیرہ ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں گیا گزرا۔ اصل التقوی مخافت اللہ، اصل تقوی اللہ کا ڈر اور نیت کی درستگی۔ اپنی نیت کو صحیح کریں، اپنی نیت کو صحیح کریں، سالم کریں، صحت مند بنائیں، ورنہ کسی بھی عمل سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، نہ آپ کو ملے گا نہ مجھے ملے گا۔ اور نیتوں کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، آگے ہمارا کیا پلان ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، اس سے ہماری کیا ارادے جڑی ہوئے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جیسی ہماری نیت ہوتی ہے ویسا سسٹم اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ اپنی نیتوں کو درست کرے۔ خانخواہوں میں، مجلسوں میں یہی تو کیا جاتا ہے، پہلے انسان کی نیت کو درست کروایا جاتا ہے کہ تم اپنی نیت کو درست کرو، اپنے ارادے کو صحیح رکھو، اپنے ارادے کو سیدھا رکھو، اپنے ارادے کو برابر رکھو، اسی کے برابر تمہیں فائدہ ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہے نا؟
تو اسی طریقے پر ایک بات یہ بھی فرمائی، تقوی اللہ کا ڈر، اور اسی طریقے سے حرام سے بچنا، حلال پر رہنا، نیتوں کی درستگی۔ حدیث کی صحیح 6 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف۔ بھائی پاؤں سیدھا رکھ لیں۔ ابو داؤد شریف حدیث کی صحیح کتاب کیا ہے؟ ابو داؤد شریف۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی ان کو۔ کتنے؟ 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی حضرت کو۔ اس میں سے 4800 حدیثوں پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ابو داؤد شریف۔ ان 4800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں پہلے لکھی، اور فرمایا یہ 4 حدیثیں ایک مسلمان کے دین کے لیے کافی ہیں۔ اور اسلامی تعلیمات میں 4 باتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک اعمال، دوسرا اخلاقیات، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرہ۔ سب سے پہلے نمبر پر عبادات، اس میں حدیث کو ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات۔ تم نماز کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جی بہت اچھی نیت ہے، ایسے ہی آپ کو فیصلے ملیں گے، ایسا ہی آپ کو نتیجہ ملے گا۔ آپ نیت کو درست رکھیں۔ حج کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے، نیت درست ہے۔ زکوٰۃ کس کے لیے ادا کر رہے ہیں؟ ایک تو میرا فرض ادا ہو جائے، دوسرا غربا کو اس میں مدد مل جائے، نیت درست ہے، ویسے ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تم کس لیے زکوٰۃ دے رہے ہو؟ زکوٰۃ نیت کی درستگی، زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے، زکوٰۃ فریضے کو ادا کرنے، زکوٰۃ غربا کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ کی رضامندی چاہ رہے ہو، فرمایا فاولئک هم المضعفون، میں تمہیں بڑھا کر اور دوں گا، کیونکہ نیت صحیح ہے، نیت درست ہے۔ عبادات میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کو ذکر کیا، اور اخلاقیات میں ایک حدیث کو ذکر کیا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ایک مسلمان بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ اخلاقیات حضور نے بتایا، یہ اخلاق ہیں، یہ بھی نہیں تو زندگی نہیں ہوتی، زندگی کے لیے بھی بہت ضروری۔ اس میں سے یہ بتایا بیکار چیزوں کو چھوڑنے کا مطلب ہے فضول باتوں کو، فضول کاموں کو، فضول خرچوں کو چھوڑو، فضول تصرفات کو چھوڑو، ختم کرو اسے۔ بیکار چیزوں میں خرچ کرنا چھوڑو، پیسوں کو بچانا سیکھو، اپنے مال کو بچانا سیکھو، اپنے پیسوں کو، اپنی جائیداد کو بچانا سیکھو، عیاشی میں مت لٹاؤ اسے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں، مسلمان کی اسلام میں خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ چوراہوں پر، چبوتروں پر، سڑکوں پر، پتھروں پر، درخت کے نیچے، سڑک میں، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر باتیں بیکار کے کرنا چھوڑ دو۔ اس سے کوئی اسلام کا فائدہ نہیں، اس سے کوئی مسلمان کا فائدہ نہیں۔ راستے میں بیٹھنے کے بھی بہت سارے حقوق ہیں بھائی، بیٹھنا مطلب تو فری میں نہیں بیٹھنا، اس کے بھی حقوق ہیں۔ راستے میں بیٹھے، پہلا فرض نگاہوں کی حفاظت کرو۔ ہو رہی نگاہوں کی حفاظت؟ جب نہیں ہو رہی، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھنا چھوڑ دیں۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے تو مطلب ایمان کی حفاظت نہیں ہے، ایمان کی حفاظت نہیں ہے تو پھر ایمان خطرے میں ہے۔ اور بیکار باتیں کرنا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے وقت کو برباد کرنا ہے۔ اور بیکار باتوں میں لگتے لگتے غیبت بھی ہو جاتی ہے، کسی سے حسد بھی ہو جاتا ہے، کسی سے تعصب بھی ہو جاتا ہے، بغض بھی ہو جاتا ہے، ایسی سٹوریاں، ایسے واقعے، ایسی کارگزاریاں آ جاتی ہیں جس کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس سے ہمارا ایمان، عمل، دل، گوشہ، جگر سب خراب ہو جاتا ہے۔ ان باتوں پر خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ راستوں میں، سڑکوں میں، چبوتروں پر بیٹھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے، حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء، مسلمان کے اسلام میں اوصاف ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دیں۔
گپاسٹنگ چھوڑ دے، اپنے مطلب والی زندگی کو چھوڑ دے، ختم کرے، ایک بامقصد زندگی گزارے۔ یہ سوچیں کہ اگر میں ان 2 گھنٹوں میں کہیں پہ جا کر کچھ کما لیتا، کچھ کر لیتا، 200-500 آ جاتے، کچھ فائدہ ہو جاتا۔ ارے تھک چکے ہیں، بیٹھیں اپنے گھر میں اپنی تھکان کو دور کریں، جائیں نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز کو ادا کریں، جائیں مسجد میں، جائیں مسجد کو آباد کریں، اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر کریں، اپنے وقت کو بیکار مت گزاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ میں نے 2 باتیں ذکر کی، نیت کی درست کی اور اپنے وقت کو بچانا۔ اگر یہ 2 باتیں مسلمان میں آ جائے ضرور اس کی زندگی کامیاب ہوگی۔ تیسری حدیث معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وما بینہما مشتبہات۔ حلال پورے طریقے سے کھلا ہوا ہے، واضح ہے کیا، وان الحرام بین، حرام چیزیں بھی ایک مسلمان کو معلوم ہے۔ جیسے حلال ہے بکری کا گوشت ہے، جیسے حلال ہے مچھلی ہے، مرغی ہے، انڈا ہے، حلال جانوروں کا گوشت ہے، حلال طریقے سے کمائی ہوئے پیسے ہیں، یہ حلال ہے، ایک مسلمان کو معلوم ہے۔ یہی حضور نے فرمایا کہ حلال چیزیں واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہے، خنزیر کا گوشت واضح ہے، شراب واضح ہے، حرام کی کمائی کے پیسے سے کھائے ہوئے لقمے یہ واضح ہے، اسے چھوڑ دو۔ حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، حرام کو چھوڑو، حلال کو اپناؤ۔ وما بینہما مشتبہات، مشتبہات چیزوں سے بھی بچو۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، مشتبہات اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا اکثر لوگوں کو مشتبہ چیزیں معلوم نہیں رہتی۔ وہ آگے چلتے چلتے ایسا موقع آ جاتا ہے، کیا بھی نہیں ذرا کھا لیے، کیا بھی نہیں ذرا کھا لیے، کیا بھی نہیں ذرا استعمال کر لیے، کیا بھی نہیں ذرا یوز کر لیے، کرتے کرتے حرام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو شبہ چیزوں سے بچ گیا، استبرأ لدینہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، وعرضہ، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، حضور نے فرمایا جو شبہات میں پڑ گیا، اس میں پھنس گیا، وہ حرام میں پھنس گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی، اللہ کے رسول کچھ باتیں ہمارے سامنے، کچھ مسائل ہمارے سامنے، کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اس کے حرام اور حلال کا علم نہیں رہتا، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ بھئی حلال بھی معلوم ہے، حرام بھی معلوم ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال بھی معلوم نہیں، جن کا حرام بھی معلوم نہیں، تو کیا کرنا؟ حضور سے حضرت علی نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین ولا تمضوا فیہ رأی خاصہ۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہو رہا نا کہ حلال کیا حرام کیا، علماء سے، متقی پرہیزگار مفتیوں سے مسائل کو معلوم کر کے عمل کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ لیکن عوام کو اجازت نہیں ہے اپنی رائے خاص بنانے کی، اس میں اپنا مسئلہ بنا کے رائے پیش مت کرو۔ شریعت ہے، امانت ہے، شریعت ہے، بول دو گے قرضدار ہو جاؤ گے، شریعت ہے بول دو گے مسئلہ بنا لو گے ذمہ دار بن جاؤ گے، اور اس ذمہ داری سے اللہ ضرور پوچھے گا۔ خود سے مسئلے کو حلال مت بناؤ، خود سے مسئلے کو حرام مت بناؤ، پوچھو علماء سے، مفتیان سے، متقیوں سے، پرہیزگاروں سے پوچھو، وہ تمہیں صحیح صحیح بتا دیں گے۔ کیا شان ہے حضور کی! اگر تمہیں کسی بات پہ شک ہوتا ہے تو علماء سے رجوع کرو، مفتیوں سے رجوع کرو، معلوم کرو۔ اور افسوس اس بات کا ہے، ہمیں جس بات کی ضرورت، ہمیں جس میں فائدہ ہوتا ہے، ہم وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، جس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے مسئلہ ہم پوچھنے ہی نہیں آتے۔ اور کوئی عالم دین بتاتا ہے تو اسے کہتے ہیں جاؤ حضرت انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ وہاں نقصان ہے۔ اور کچھ پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو مسئلہ پوچھتے ہیں، کچھ پیسے کم مل رہے ہیں تو مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی تو خرابی ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا وما بینہما مشتبہات، اتقی الشبہات، شبہ چیزوں سے بھی بچو۔ یہ تمہیں اگر اس کی عادت لگ جائے گی، بیماری لگ جائے گی، لت لگ جائے گی، حرام کے قریب پہنچ جاؤ گے۔
اور تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، غیر محسوس طریقے سے حرام میں چلے جاؤ گے، اور حرام کے لقمے اندر گئے، دعا کی تاثیر ختم، نماز کی تاثیر ختم، تلاوت کی تاثیر ختم، بڑوں چھوٹے میں تمیز ختم، کھانے پینے کے آداب ختم، چلنے پھرنے کے آداب ختم، رشتہ داروں کے سلوک ختم، سب ہو جاتا ہے ایسا۔ اس لیے کیا؟ عقل حلال، صدق مخال، پاک کھانا کھاؤ، سچی بات کرو، تمہاری زندگیاں سدھر جائیں گی۔ یہ تیسری حدیث امام ابو داؤد نے ذکر کی۔ پہلی حدیث نیتوں کی درستگی، دوسری حدیث بیکار چیزوں کو چھوڑنے والی بات، تیسری حدیث حلال حرام میں تمیز کرنے والی، شبہات سے بچنے والی، چوتھی حدیث فرمائی جو ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ حدیث تھی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے جو باتیں پسند ہیں وہ بھائی کے لیے پسند کرے، اپنے لیے جو چیزیں پسند ہیں وہ بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب یہاں حال یہ ہے جو اچھی چیز ہے وہ سب منجے چھونا، جو اچھا ہے وہ منجے ہونا۔ اگر کسی کو اچھا مل رہا ہے تو کوشش یہ میں کروں گا کہ وہ مجھے ہی مل جائے، وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں آ جائے، وہ میرے ہی دائرے میں آ جائے، وہ میرے ہی اثر و رسوخ میں آ جائے۔ ارے اللہ جو دے رہا ہے اس پہ خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ شکر ادا کرو کہ میں اس لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اور بھی مجھ جیسے بہت سارے لوگ تھے جو اس کی صلاحیت رکھتے تھے، پھر بھی ان کو چھوڑ کر اللہ نے مجھے دیا ہے، تو مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں ساتھ دے دو، نہیں دے سکتے خاموش ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اس کی چیز اسے ملے بغیر اپنے میں آ جائے، ایسی کوشش مت کرنا کبھی بھی۔ جیسا اپنے آپ کو کسی چیز کا حقدار یا مستحق سمجھتے ہو تو دوسروں کو بھی سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اچھا کھانا پکا رہے ہو پڑوسیوں کا خیال کرو، اگر تمہیں دینے کی طاقت نہیں ہے تو چھپا کر گھر کو لے کے جاؤ، اگر تمہیں دینے کی طاقت نہیں ہے تو دکھا کر نہیں چھپا کر گھر کو لے کے جاؤ، اگر تمہیں دینے کی طاقت نہیں ہے تو تمہارے بچوں کے ہاتھ میں دے کر باہر مت بھیجو، پڑوسی کے بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اخلاق بتائے حضور نے، معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ میں نے پچھلی جمعہ ایک بات یہ بھی عرض کی، حضور نے فرمایا اچھا سالن پکا رہے ہو، ایک دو بالٹی، ایک دو پیالہ پانی ڈال دو تاکہ پڑوسی کے بھی وہ سالن کام آ جائے۔ یہاں تک کہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خوشبو سے بچ جاؤ۔ پڑوسی میں غریب ہے، اللہ نے ہمیں امیر بنا دیا، امیر تمہیں بنایا تھا پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ اگر تمہارا دل اتنا کنجوس ہے تو پھر بچو اس چیز سے۔ پڑوسی میں جو امیر ہے اس کا دل تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ مضبوط دل والا ہے، اس کے بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس سے بچنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ 4 باتوں پر اگر مسلمان عمل کر لے پورا دین اس کے زندگی میں آ جائے گا۔ ایک ہے نیت کی درستگی، دوسری بات ہے بیکار چیزوں سے بچنا، دوسری بات ہے بیکار چیزوں سے بچنا، تیسری بات ہے حرام سے بچنا، حلال پر عمل کرنا، اور چوتھی بات ہے اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ کپڑے لا کو دے رہی، خطبے کو کپڑے لا کو دے رہی، شادی کو کپڑے لا کو دے رہی، لا کر دو، بہت اچھی بات۔ اگر آپ لا کر دے رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے جو کپڑے خرید رہے ہیں وہی کوالٹی کے، وہی برانڈ کے اپنے بھائی کے بچوں کو لا کر دو۔ نہیں دے سکتے تو آپ خاموش رہو، نہیں دے سکتے تو خاموش رہو، نمائش نہ کرو، دکھاوا نہ کرو۔ بزرگوں نے مالداروں کو جو نصیحت دی وہ پہننے، کہانے، اوڑھنے سے بچنے کی نصیحت نہیں دی، نمائش کی نصیحت دی۔ دکھاوا مت کرو، تم اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پھرو، لیکن دوسروں کو دکھا کر مت پھرو۔ میں خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جب کوئی پارٹی میں جاتے ہیں، کوئی اچھا کھانا کھاتے ہیں، کہیں ہوٹلوں پہ جاتے ہیں،
اپنے سٹیٹس پر گوشت کی فوٹو، بریانی کی فوٹو، خشکے کی فوٹو اپلوڈ نہ کرو. تمہارے جیسے اور بھی غریب دوست ہیں جو ایسی ہوٹل میں آ کر کھا نہیں سکتے. بات معلوم ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ کے نمبرز ان کے فون میں ہیں، آپ کے فون میں ان کے نمبرز ہیں، آپ سٹیٹس پہ اپلوڈ کریں گے، غریب دوست دیکھے گا کیا رے اس کے پاس پیسے تھے جا کو کھا لیا، میرے پاس رہتے تو بھی کھاتا تھا. دل شکنی، دل آزاری، دل کا ٹوٹنا. کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو اس سے اچھی ہوٹل میں جا کر میں بھی کھا لیتا. تم کھا رہے ہو، کھا لو، چھپا کے کھا لو، دکھا کے مت کھاؤ، دل آزاری کر کے مت کھاؤ. ایسا عمل ہی کا کیا فائدہ جو کسی کا دل کو توڑ کر عمل کیا جائے. میں ایک مثال سے ابھی جمعہ کا موقع ہے، مثال دوں گا. جمعہ کی نماز کے خطبے کے موقع پر شریعت کا یہ حکم ہے. علماء فرماتے ہیں خطبہ شروع ہو چکا ہے تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے مت آؤ. اگرچہ کہ کام تو اچھا ہی ہو رہا ہے، کام اچھا ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لوگوں کی گردنوں کو انگل کر مت آؤ. تمہیں جمعہ میں آنا ہی تھا تو پہلے آ جاؤ. کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا حضور نے؟ وہ اس لیے کہا کہ تم اچھا کام تکلیف دے کر مت کرو. کھانے میں، پہننے میں، پینے میں کوئی بھی جائز چیز ہو وہ آپ کرو، لیکن کسی کو تکلیف دے کر مت کرو. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اپنی ریاکاری، شہرت، دکھلاوا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بات کا شکریہ ادا کرو اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور بیکار چیزوں سے بچیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جماعت سے گزرے، دیکھا، حال دریافت کیا، پوچھا کہ تم کہاں ہو، کہاں سے آئے ہو اور کون ہو، تمہاری کیا تعریف ہے؟ انہوں نے کہا ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں راستے سے آئے ہیں، لیکن ہم کچھ کام ووم نہیں کرتے، بس اللہ پر توکل کرتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو. حضرت عمر نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو. جاؤ کماؤ، پیسے کماؤ، پیسے کما کر اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ خوش ہوتا ہے صرف بیٹھنے سے نہیں، زمین پر بیج بو کر اللہ پر بھروسہ کرو، جب تمہیں اللہ دے گا. یہ صدقہ خیر خیرات پر تم بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا اور مسلمانوں کے کندھوں پر بوجھ مت بننا. یہ حضرت عمر نے ڈانٹا مسلمانوں کی جماعت کو. وارم کو ایک بار درما مل رہا ہے، مہینے کو ایک بار درما مل رہا ہے، امی کو دینا کی، ابا کو دینا کی، دوائیاں کو دینا کی، خرچاں کو دینا کی، سب ٹھیک ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ صحیح طریقے پر پیسہ لگ گیا. لیکن فضول نہیں کرنا، فضول نہیں کرنا. ہم نہ جتنی کمائی اتنا خرچہ کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسی اولاد نہ باپ کے نام کو بچا سکتی ہے، نہ باپ کی وراثت کو بچا سکتی ہے، نہ خود کی پہچان کو بچا سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ان چیزوں کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عملی جامہ، عملی لباس پہنائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا. اور خرچ بھی ہمارے بھائی لوگ اتنا کرتے ہیں جتنا پھیڑ نہیں سکتے، اور ایسے آدمی کے پاس خرچ کرتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ ٹارچر دینے میں ماہر ہے. کیا ہو رہا ہے؟ خودکشی. نتیجہ کیا؟ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نکال لینا. نتیجہ کیا؟ رشتہ داروں کو تکلیف میں ڈالنا. نتیجہ کیا؟ بیوی بچوں کو تکلیف میں ڈالنا. نتیجہ کیا؟ خاندان والوں کا نام جھنڈے پہ چڑھانا. اگر پھیرنے کی طاقت نہیں ہے تو تھوڑا خرچ کریں، اور ایسے آدمی اس کے پاس خرچ مت کریں جو آپ کو خرچ دے کر سنبھال نہیں سکتا، جو تانے دے سکتا ہے، جو گالیاں دے سکتا ہے، جو آپ کو کمزور کر سکتا ہے، اس کے پاس قرض مت کرو. حضور نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، 1 مہینے کا ٹائم لیا تھا. میں آپ کو واقعہ سناؤں گا. 20 پر 7 دن گزرے، وہ یہودی آیا، حضور کے گریبان کو پکڑ لیا. اللہ کے نبی تم نے قرض لیا ہے، مجھے واپس کرو. حضور نے فرمایا بھائی ابھی ٹائم تو نہیں ہوا. درمیان میں شاہد کے لیے، گواہ کے لیے، ذمہ داری کے لیے حضرت بلال کو حضور نے طے فرمایا تھا. حضرت بلال سے پوچھا کہ مہینہ ہو گیا؟ جی نہیں ہوا. مہینے سے پہلے آ کر گریبان پکڑا. حضرت عمر کو غصہ آیا. حضرت عمر نے تلوار نکالی، اس ملعون کی میں گردن اڑا دوں گا، میرے سرکار کے گریبان کو پکڑا ہے اس نے. حضور نے فرمایا عمر تم اپنی آواز کو نیچے کرو، اپنی تلوار کو نیچے کرو، یہ میرا مقروض ہے، اس کا اور میرا معاملہ ہے.
حضور نے فرمایا عمر جاؤ، جا کر بیت المال سے اس کا قرضہ ادا کرو، اس سے 20 سیر زیادہ کھجور عطا کرو۔ حضرت عمر کو اور غصہ آیا، اللہ کے نبی ایک تو وقت سے پہلے گستاخی ہوئی ہے، ایک تو وقت سے پہلے بے ادبی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اور زیادہ دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرض تو اتنا ہی دینا، لیکن 20 وسق زیادہ سیر اس لیے دینا کیونکہ تم نے اس کو آواز سے بات کی ہے۔ اخلاق بتاؤ، اپنا بڑپن بتاؤ، خوشی سے دے کے بھیجو۔ وہ بندہ گیا، وہ یہودی گیا حضرت عمر کے پاس، جیسے ہی قرض ادا کرنے کا موقع آیا وہ رونے لگا، کہنے لگا عمر رک جاؤ، حضرت عمر رک جاؤ، میرا بالکل حضور کو ذلیل کرنے کا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد تھا، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر جتنا ان پر غصہ کریں گے، جتنا ان پر ڈانٹیں گے، وہ اتنا ہی نرم ہو جائیں گے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے اس گواہ محدود واقعے کو دیکھا، مجھے پسند آیا، چلو میں حضور کے پاس جا کے قدموں میں گر کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرض کرنا ہے تو ہمت رکھو پھیرنے کی، اگر ہمت نہیں ہے تو پھر قرض مت کرو۔ تمہاری جان، تمہارا مال اللہ کی امانت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کتنی بری موت ہے خودکشی کرنا، اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نکالنا کتنی بڑی موت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، خاندان والوں کو سمجھانا چاہیے۔ آپ کے فونوں میں آئے دن پیپر میں نیوز میں دیکھے ہوں گے 2-3 دن کا واقعہ ٹمکور میں کیا ہوا، قرض کا معاملہ، سود کا معاملہ، بیاس کا معاملہ، بچو اس سے۔ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھ چڑھا کر سود مت کھاؤ، حضور اللہ نے فرمایا بڑھ چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ سود کھاتے ہو اس کا نتیجہ ایسا ہی ہوگا نا بھئی، کلمہ پڑھنے والے اگر کلمے کے تقاضے پر رہے، کلمے والی موت آتی، کلمے کے تقاضے سے ہٹے تو کلمے پہ موت کہاں آئے گی؟ وہ مسئلہ الگ ہے، کلمہ پڑھے نہ پڑھے ویسے انتقال، وہ مسئلہ الگ ہے، کلمے والے تقاضے کو تو زندگی کرنا نا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، سود والے معاملات کو تھوڑا ختم کرو، ختم کر لے کو، رفتہ رفتہ ختم کرو، ایک ہی دم نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر بچے کی فیس کا معاملہ آ جائے گا، قرض داروں کا معاملہ گلے تک آ جائے گا، بہت سارے پریشانیاں آئیں گی۔ رفتہ رفتہ چھوڑو، آہستہ آہستہ چھوڑو، ارے نیت تو کرو، ارادہ تو کرو کم سے کم اسے چھوڑنے کی۔ آج نیتیں کریں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نیت کرو آپ، اللہ آسان فرمائے گا۔ جو اللہ ہمیں ایک مقام دے سکتا ہے وہ ہمارے قرض کو بھی نکال سکتا ہے، اس کا ایک ذریعہ بنا سکتا ہے۔ خودکشی کی موت کیا معمولی موت ہے؟ کئی کو اتنی بڑی ہمت آ گئی ہم لوگوں کو، اتنی بڑی ہمت، اتنی بڑی ہمت۔ جان اللہ کی امانت تھی، اسے ہم کو بچا کے رکھنا تھا جب تک کہ قدرتی موت نہ آ جاتی، جب تک کہ اللہ کا بلاوا نہ آ جاتا، اسے بچا کے رکھنا تھا، اس کی اہمیت کو اپنے اندر لانا تھا۔ کیوں ایسا ہم نے قدم اٹھا لیا؟ ایسا ڈپریشن کیا ہوا، ایسی پریشانی کیا ہوئی؟ قرض، وہ بھی سود والا قرض۔ اتنا سنگین اور اتنا گھٹیا عمل ہے یہ، اس کو چھوڑنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں اس سے تھوڑا پیچھے آنے کی کوشش کرو، سامنے گڑھا ہے، نقصان ہے، زہریلے سانپ ہے، خریدار اندھیرے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری اور اس کی جنگ ہے جو سود میں مبتلا ہے، جو سود چلاتا ہے، سود میں مبتلا ہے، اسی کی تجارت کرتا ہے، اسی کا ویاپار کرتا ہے، اسی میں لگا ہے، اس کی زندگی اسی میں پڑی ہوئی ہے، میری اور اس کی جنگ ہے۔ ایک بڑے لشکر کی نہیں، اللہ کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔ اسے ختم کرو، آج سے ارادے کرو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو بھی اس میں مبتلا ہے، اللہ کے واسطے گزارش ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ زندگی اچھے کر ڈالتا ہے۔ جتنی برکت حلال میں ہے، جتنی برکت محنت میں، 100 روپیہ کا کھو جی، 500 کا نکو جی ہمنا سٹیٹس ہے، نکو جی ہمنا نام ہے، نکو جی ہمنا ایسا مزہ، نکو جی وہاں بھی بہت بڑا مزہ ہے، جتنا مزہ لیتی غلط طریقے سے اتنا برا مزہ وہاں بھی ملتا۔ کریں گے نبی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔